بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا بہترین اعمال کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بہترین اعمال نماز ہے، بہترین اعمال روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، لیکن امام کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل اعمال امتی، میری امت کا سب سے افضل اعمال، سب سے بڑا اعمال میرے قائم کا انتظار کرنا ہے، ولی خدا کا انتظار کرنا ہے، حجت خدا کا انتظار کرنا ہے۔ ہمیں اس امام کے انتظار کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے پیغمبر کے ذریعے کہ اس کا انتظار کرو جو تم سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس نے یہ فرمایا کہ یعنی امام کی محبت کا اندازہ کیجیے آپ کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی نگاہ کرم تم پر حد سے ہٹا دیں تو تم ختم کر دیے جاؤ، تم نیست و نابود کر دیے جاؤ۔ آج ہم دنیا کے ہر کونے میں زندہ ہیں اور باقی ہیں اور عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی نگاہ کرم ہمارے ساتھ ہے، امام ہمارا حد سے زیادہ خیال رکھے۔ آپ دیکھیے بحرین میں جو ایک واقعہ ہوا تھا انار کا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب بحرین کے لوگوں نے امام کو پکارا، امام 3 دن کے بعد آئے، تو امام سے لوگوں نے کہا کہ مولا آپ 3 دن کے بعد کیوں آئے، پہلے ہی دن چلے آتے۔ تو امام نے کہا کہ کمی میری طرف سے نہیں تھی، تمہاری طرف سے تھی۔ یعنی امام محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا بدلہ محبت سے چاہتے ہیں۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں لیکن امام چاہتے ہیں کہ ہم عمل کے ذریعے تیار ہوں، ہم اپنے عمل کو ایسا بنائیں کہ امام ہم ایک مدد کو پکاریں تو امام چلے آئیں۔ امام ہمارے دیکھیے کس طرح سے، جیسے ایک بہترین باپ، ایک مہربان باپ جیسے بچوں کی کفالت کرتا ہے، اس پر نگرانی کرتا ہے، اسی طرح امام ہم پر نگرانی کر رہے ہیں، ہم پر نگاہ کرم بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے کاظمین کا واقعہ سنا ہوگا بغداد کا، کہ جب امام نے ایک عالم دین کے خواب میں آیا اور آ کر کہا کہ میرا فلاں ایک چاہنے والا، یہ نہیں کہا کہ مطلب میرا محب، میرا بہت خاص، میرا اسپیشل چاہنے والا، امام نے فرمایا میرا ایک چاہنے والا جمعے کے دن وفات پا جائے گا، اور تم اس دن کافور مت دینا اس کو، کیونکہ کافور کا جب غسل دینا اس کو تو مت دینا۔ عالم دین نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس کافور کو میرے چاہنے والوں کو دیا جائے جس میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ دیکھیے امام اتنا خیال رکھ رہے ہیں ہمارا۔ امام نے فرمایا کہ تم ایک فلاں دکان پر چلے جانا اور اس سے تم کہنا کہ مجھے کافور چاہیے۔ دیکھیے امام آنے والی آئندہ کی باتوں سے خواب میں آگاہ کر رہے ہیں کہ تم اس دکان پر چلے جانا اور جا کر تم یہ کہنا کہ مجھے کافور چاہیے، اور وہ دکاندار کہے گا کہ میرے پاس کافور نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس کافور ہوگا لیکن اس نے فراموش کر دیا ہوگا کہ وہ کہاں پہ رکھا ہے، تو تم اس کو وہ جگہ بتا دینا کہ کہاں پر کافور رکھا ہے۔ دیکھیے امام اس کے یعنی امام ذہن سے بھی آگاہ ہیں کہ وہ بھول گیا ہوگا وہ رکھ کر۔ امام نے کہا کہ اس سے تم کہنا کہ کافور تم نے اس مقام پہ رکھا ہے وہ دے دو۔ یعنی امام
ذہنوں سے بھی آگاہ ہیں۔ وہی ہوا کہ جب وفات ہوئی اور جب وہ پہنچا، وہ عالم دین پہنچے اور کافور کے لیے جب کہا تو کہا کہ میں بھول گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ تم نے رکھا ہے۔ اور جب اس نے یہ دیکھا تو کہا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ جب ان کو اصرار کیا ان سے کہ تم نے کہاں پر، تمہیں کیسے معلوم چلا کہ تم نے جو میرے کافور کی جگہ بتا دی، تم تو یہاں پہلی بار آئے ہوئے ہو؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ امام نے، میں جس کا محب ہوں، میرے وقت کے امام نے مجھے خبر دی ہے کہ تم نے کافور کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ جو ہمارے نفسوں سے آگاہ ہے، اس امام نے یہ خبر دی ہے کہ تم نے کافور رکھا ہوا۔ دیکھیے امام کس طرح سے ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ امام نہیں چاہتے کہ ہم مر جائیں اور ہمارے جو غسل دیا جائے اس میں کچھ حرام چیزیں یا کچھ غلط چیزیں ملی ہوئی ہوں۔ امام کو اتنا خیال ہے ہمارا امام، ہم امام کے لیے کیا خیال کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ہم بہتر بن سکیں؟ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے اعمال کے ذریعے اپنے امام کو خود اپنے آپ سے شرمندہ نہ ہو، اپنے امام سے شرمندہ نہ ہو، ایسا کام کرے۔ میرے ایک دوست نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ میں بہت گناہگار ہوں، میں ہر نماز کے بعد امام کے ظہور کی دعا کرتا ہوں اور میں امام سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا میری دعا قبول ہوگی؟ یہ سوال صرف میرے ایک دوست کا سوال نہیں ہے، یہ سوال ہر ایک انسان کا ہے، ہر ایک شیعہ کا، ہر ایک چاہنے والے کا سوال ہے کہ وہ گناہ بھی کرے اور امام سے محبت بھی کرے اور ان کے انتظار کی دعا بھی کرے۔ انتظار کی دعا بے شک ہمیں کرنی چاہیے امام کی، اس لیے کہ میں نے ابتدائی اس سخنرانی کی کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ دیکھیے اولیاء خدا کا انتظار، اولیاء خدا سے محبت خود ایک عبادت ہے، خود ایک عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام نے علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا علی حبک ایمان والتقوی، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، تقوی ہے۔ تو یہ خود ایک عبادت ہے، ایمان ایک عبادت ہے، تقوی ایک عبادت ہے۔ اولیاء خدا سے محبت اور ان کا انتظار کرنا ایک عبادت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ نے جس نے پرورش کی جناب آسیہ نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، کوئی نیک کام ظاہراً انجام نہیں دیا، لیکن اللہ نے بہترین عورتوں میں ان کا شمار کیا۔ لوگوں نے پوچھا کسی عالم دین سے کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ایک حجت خدا سے محبت کرتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ تو حجت خدا، اولیاء خدا، رسول خدا اور انبیاء خدا سے محبت اور ان کا انتظار خود ایک عبادت ہے، اور عبادت گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، عبادت گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتی ہے۔ آج کا دور، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ گناہوں کا دور ہے، شیطانی وسوسوں کا دور ہے، شیطانی حربوں کا دور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہمارا دشمن ہے، ہمارا پڑوسی ہمارا دشمن ہے، ہمارا رشتہ دار ہمارا دشمن ہے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تمہارا بھائی، تمہارا دوست، تمہارا رشتہ دار، تمہارا پڑوسی تمہارا دشمن نہیں ہے۔ ان الشیطان، تمہارا دشمن، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوا عدوا، اس کو تم دشمن جانو، اسے تم دشمن تسلیم کرو کہ تمہارا دشمن ہے۔ اس دشمن کو پہچانو، اس دشمن سے آشنا ہو جاؤ، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور جب دشمن اٹیک کرتا ہے تو ہم بنکرز میں چھپ جاتے ہیں یا ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ دشمن کے حملے سے بچ سکیں۔ شیطان کے حملے سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں، اللہ کی امان میں چلے جائیں۔ اللہ کی امان کیا ہے؟ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ وقت کا امام ہے، امام وقت ہے۔ اللہ کا امان امام وقت ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کربلا میں حور نے
امام کے قدموں پہ گر کے پوچھا کہ مولا کیا مجھے امان ہے؟ تو حسین نے سینے سے لگا کے کہا بالکل تمہیں امان ہے، اے حر تمہیں امان ہے۔ یعنی اگر کہیں امان ہے تو وقت کے امام کے پاس ہے، اگر کہیں پناہ ہے تو پناہ امام کے پاس ہے، یعنی پناہ امام کے پاس ہے۔ اگر دشمنوں سے کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پناہ امام میں چلے آئیے۔ یعنی یہ سلسلہ یہ نہیں کہ پناہ پروردگار اور جدا ہے اور پناہ امام جدا، یہ ایک ہے، یہ ایک ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت، یہ تینوں اطاعت ایک میں ہے۔ تو ایسے ہی پناہ پروردگار یعنی پناہ امام، پناہ امام، امان امام میں چلے آئیے تو دشمنوں کے حملے سے بچ جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھا کہ مولا اس دور میں دشمن کے حملے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اور ہر وقت یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ میرے ایک دوسرے دوست نے دعا کیا کہ میں بارہا گناہ کرتا رہتا ہوں، بارہا گناہ پہ تکرار کرتا رہتا ہوں، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہوں، کیا اور امام سے اور اللہ سے شرمندہ ہو؟ کیا امام مجھے معاف کر دیں گے؟ ایک امام کا چاہنے والا، امام کی جس کا نام محمد ابن مسلم تھا، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہا کہ مولا کچھ لوگ برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں پر تکرار کرتے رہتے ہیں، کیا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اور یہ توبہ بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، تو کیا 2 مرتبہ توبہ کریں تو گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ معاف کر دے گا؟ تو امام نے فرمایا بالکل اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس نے امام کے جو چاہنے والا تھا محمد ابن مسلم، اس نے امام کے چہرے کو غور سے دیکھا، یعنی تعجب کی نگاہ سے دیکھا، پھر کہا کہ مولا یہ بار بار گناہ کر رہا ہے، بار بار توبہ کر رہا ہے، پھر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ اے محمد ابن مسلم، کیا تم خدا کی رحمانیت پر شک کرتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو اللہ اس سے معاف کر دیتا ہے، جب کوئی پناہ پروردگار میں، امان پروردگار میں آتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس نے تعجب سے دیکھا کہ مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اے محمد ابن مسلم، مومنین کو رحمت خدا سے مایوس مت کرو، اللہ کی رحمت بہت بلند ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ تم اگر میری بارگاہ میں آ جاؤ تو میرے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے اور تمہیں معاف نہ کرے؟ یعنی اگر انسان تکرار کر رہا ہے بار بار گناہ پہ اور توبہ بھی کر رہا ہے تو یہ اس کے اوپر لطف ہے، ایک توبہ کی بھی ایک لطف ہے۔ آپ دیکھیے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک عظیم گناہ کیا جس کی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اور بار بار گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے، اللہ کی نگاہ کرم شامل حال ہے۔ لیکن بہترین راستہ، بہترین طریقہ اور بہترین وسیلہ یہ ہے کہ ہم امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے شکم کو مال حرام سے محفوظ کر سکیں۔ اگر یہ مال حرام سے ہمارے شکم محفوظ رہیں گے تو گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک اثر کھانے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا، غلط کام کے قریب نہیں جاتا۔ ایک شخص آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم امام کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ بہجت نے، خدا ان پر رحمت کرے، بڑا بہترین جواب دیا، کہا کہ بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں، امام کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اور پہچانے نہ؟ تو آیت اللہ بہجت نے کربلا کی مثال دی، کہا کہ کربلا میں لوگ دیکھ رہے تھے کہ سامنے کون امام کھڑا ہے لیکن پہچان نہیں رہے تھے، معرفت نہیں تھی۔
ان کو یہ توفیق نہیں تھی کہ وہ پہچانے کہ ان کا حجت خدا کون ہے، ولی خدا کون ہے، امام خدا کون ہے، اللہ کا امام کون ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔